رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہیں اور یہ برکت والا، عظمت والا، شان والا، عزت والا، حیبت والا مہینہ ماہ ربیع النور آ رہا ہے جو ہمارے سروں پر برکتوں کا سایہ فغن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آمنہ کا لال، در یتیم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ غریبوں کا سہارا، بیواؤں کا ملجا و ماوا تشریف لائے اور جن کے آنے کی برکت سے خانہ کعبہ کو 360 بتوں سے پاک کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ہمیں خدا ملا۔ اسی رسول اللہ نے ہمیں بتایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، پاک بے عیب ہے۔ اللہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا تھا انا الہکم الہ واحد، میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں، میں بلند و بالا رب ہوں، لیکن میرے رب نے ایسا نہیں کہا، اپنے محبوب سے کہلایا اے محبوب تم کہو قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اسے کسی نے پیدا کیا، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ اللہ ایک اللہ ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کا پتہ بتایا، رسول اللہ کے ذریعے ہمیں قرآن ملا، دین ملا، ایمان ملا، سب کچھ ملا۔ یہ کائنات رسول اللہ کے صدقے میں پیدا ہوئی ہے۔ خود آقا دو جہاں حدیث قدسی میں فرماتے ہیں لولا لما خلقت الافلاق، اے نبی آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ رب کعبہ اپنی طرف نسبت کر کے فرماتا ہے لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے نبی آدم اگر آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد و منشا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اعلان نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے سنی کا بچہ اپنے گھر میں چراغاں کرتا ہے، رسول اللہ کے نام کی محفلیں سجاتا ہے، حضور پاک پر درود پاک کا اہتمام کرتا ہے۔ اے سنی نوجوانوں تم کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام داغدار ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھیس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی میلاد کیسے منائی ہے؟ صحابہ اکٹھے ہوتے تھے، حضور کا تذکرہ کرتے تھے، حضور کا معجزہ بیان کرتے تھے، حضور کا برتھ ڈے بیان کرتے تھے، پیدائش کا دن کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا اور ارشاد فرمایا اے صحابہ کی جماعت تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، ہم تو آپ کی میلاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کے لیے آپ کی پیدائش کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یہ بات حلف لے کے کہہ سکتے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں واللہ یا رسول اللہ ہم حلف لے کر کہتے ہیں ہم آپ کا ہی تذکرہ کر رہے تھے، آپ کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ نبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ تم نے جو کچھ کیا، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے تم نے ہمارا تذکرہ کیا۔ اے سنی نوجوانوں تم بہترین کام کر رہے ہو، تم نبی کا میلاد مناتے ہو، صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہو۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جیسے صحابہ نے منایا ہے تم بھی ویسا مناؤ، جس طریقے سے صحابہ نے حضور کی یادیں منائی ہیں اس طرح تم بھی مناؤ، اور اس طریقے سے چہرے پہ ریس لگانا، بلیٹ دوڑانا، سڑکوں پہ ناچنا کودنا، کافروں کا منہ چڑھانا، یہ ساری چیزیں اسلام اجازت نہیں دیتی ہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خرافات کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا ہے، تم اس طریقے سے ثبوت پیش کرو، آقا کے نام کی ایسی میلاد بناؤ کفار بھی دیکھے تو رشک کرتا رہ جائے اور وہ پوچھے یہ کیا ہے تو تم کہو کہ ہمارے نبی کا میلاد ہے، ہمارے نبی کا برتھ ڈے ہے۔ اللہ اکبر، آج دنیا ہمارے اوپر تھوک رہی ہے، ہم جھنڈوں کی توہین کرتے ہیں، ہم علم کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ہم ڈیزے بچا کر ناچتے ہیں کوجتے ہیں۔ اسلام میں ایسے خرافات کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سنی نوجوانوں تمہارے وجہ سے ہمیں دوسرے فرقے والے تمہارے علماء پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور تمہاری سنیت کو بدنام کر رہے ہیں۔ چند نام نہاد لڑکے ایسا کرتے ہیں، ہمارا مسلک بدنام ہو رہا ہے اور ہمارا مشرب بدنام ہو رہا ہے، ہمارا اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ دنیا میں لوگ ہمیں اچھا نہیں کہہ رہے ہیں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایسا پیکر میں ڈھل کر میلاد مصطفیٰ بناؤ، دنیا دیکھتی رہ جائے، دنیا رشک کرتی رہ جائے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم
سائیما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا، گر نبی کا حکم ہو تو ہم کود جائیں سمندر میں، دریا کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ وہ صحابہ تو نبی کے نام پر دریا میں کود جاتے تھے، صحرا میں کود جاتے تھے، سمندروں میں گھوڑے ڈال دیا۔ اے سنی نوجوانوں، کیا تم اس نبی کے نام پر اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے ہو؟ سنت کے سانچے میں نہیں ڈھال سکتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تمام اسلامی نوجوانوں سے، خاص کر کے شیموگا کے سنی مسلمانوں سے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ لوگ ادب و احترام کے ساتھ سروں پر ٹوپیاں سجا کر، ماتھے پہ امامہ سجا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر اور ادب و احترام کے ساتھ خوشبو لگا کر، عمدہ لباس پہن کر، نعت مصطفیٰ گنگناتے ہوئے، لبوں پر درود کی ڈالیاں سجاتے ہوئے اس طرح تم جلوس محمدی نکالو، دنیا دیکھتی رہ جائے، دنیا تم سے ڈسپلین حاصل کرے، دنیا تم سے ادب کا طریقہ سیکھے، اور اللہ اکبر کوئی ہم پر انگلیاں نہ اٹھائے۔ تم رسول اللہ کے سانچے میں ڈھل کر جلوس محمدی نکالو، انشاءاللہ تمہیں مدینے سے بھی فیضان ملے گا، بغدادی فیضان ملے گا، اجمیر کا بھی فیضان ملے گا، اور سرہند کا فیضان ملے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ ہمارا یہ پیغام کو ضرور سن کر اس پر عمل کریں گے۔ میں مولانا مسعود رضا خطیب و امام مسجد سنی سلیمانیہ قلندریہ سے آپ کو جو بھی نصیحت کیا ہوں اس پر عمل کیجئے۔ اگر میری زبان سے کچھ باتیں کڑوی لگی ہوں گی تو میں معذرت خواہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔